سب سے بڑی بیماری بے وقوفی کی بیماری، بندے کے پاس وقوف نہ ہو۔ ایک انگریز ہے، اس نے ایک بک لکھی ہے، بک کا نام ہی بے وقوف ہے، 4 سے 5 والیوم ہے اس بک کے، خود اس نے اپنے اوپر لکھی۔ لکھنے کی وجہ کیا تھی؟ کہتا ہے کہ پڑھا لکھا آدمی تھا، پروفیسر تھا، گھر میں آیا، لیکن کہہ رہا میں جب بھی آتا تھا بچے مجھ سے ملتے نہیں تھے، بیوی زیادہ میرے ساتھ بیٹھتی نہیں تھی، تو میں نے ایک دن بیوی کو کہا کہ بیٹی بھی نہیں ملتی، بیٹا بھی نہیں ملتا، جب بھی گھر میں آتا ہوں یہ اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ تم بہت بدتمیز ہو، بددہن ہو، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں بچوں پہ غصہ کرتے ہو، گالیاں دیتے ہو، ڈانٹتے ہو، تو بچوں کو تمہارا اخلاق پسند نہیں ہے، اب آتے ہو کمرے میں چلے جاتے ہیں، اس کے بجائے کہ تلخی ہو اور بد کلامی ہو، بہتر یہ ہے کہ اس بندے سے دور رہا جائے۔ اور بیوی نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی تم سے بڑی بیزار ہوں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ 1 مہینے میں تم سے طلاق لے لوں۔ اب جیسے اس نے سنا کہ بیوی بھی ڈائیورس لینے والی ہے، اس نے بیوی کو کہا کہ مجھے 2 مہینے کی مہلت دو، میں اپنے اخلاق کو اچھا کروں گا۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہوا تاکہ اس معاشرے کو اخلاق مند معاشرہ بناؤں، اس معاشرے کے اندر ایتھکس ہونی چاہیے، باپ سے بات کرنے کی، بہن سے بات کرنے کی۔ کربلا اخلاق کے علاوہ کیا ہے؟ عباس کا اخلاق، زینب کا اخلاق، سید سجاد عمر میں چھوٹے ہیں لیکن ولایت پذیری تو دیکھو کہ خیمے میں جا کر کہتی ہے سجاد اب تو میرا مولا ہے، کہو تو خیمے میں رک کے جل جاؤں، کہو تو بے چادر نکل جاؤں۔ ہاں، اتنی اطاعت، اتنی امامت پذیری، اتنی ولایت کو اپنے وجود پہ اپلائی کیا ہے کہ جو سجاد کہے گا میں وہ کروں گی۔ آج کا مومن ایک پیش امام کی بات پہ عمل نہیں کر سکتا تو امام زمانہ کی بات پہ کیا عمل کرے گا؟ آج کا مومن وقت کے مجتہد کی اطاعت نہیں کر سکتا، امام زمانے کی اطاعت کیا کرے گا؟ جو بندہ مسلم ابن عقیل کی اطاعت نہ کر سکے وہ حسین کی اطاعت بھی نہیں کر سکتا۔ کوفہ کیوں بنا؟ کیونکہ انہوں نے سفیر حسین کی اطاعت نہیں کی۔ جب تو چھوٹے سے خدا کے پیغمبر کی اطاعت نہیں کر سکتا تو بڑے انبیاء کی اطاعت کیسے کرے گا؟ یہ زندگی بندے کو سکھاتی ہے کہ بتا تمہارے وجود میں ایکسیپٹنس آف حق کتنی ہے، تو وہ حق کو کتنا ایکسیپٹ کرتا ہے اور اپنی باڈی پہ اپلائی کرتا ہے۔ کہ مجھے 2 مہینے کی مہلت دو، میں اپنا علاج کرواؤں گا۔ بیوی نے کہا تو بس انسان بن جا، تو 6 مہینے لے لے، انسان بن جا۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے میرے بندے تجھے میں 10 سال دے رہا ہوں، 20 سال دے رہا ہوں، 50 سال دے رہا ہوں، بالآخر تو آ جا حسین کے در پہ، بالآخر حسینی بن جا۔ کب تک تو دنیا کی خواہشوں میں گھومتا رہے گا؟ جس مقصد و معیار کے لیے، آبجیکٹ کے لیے تجھے پیدا کیا تھا، کیوں اس راہ سے تو ہٹ چکا ہے؟ کیوں اپنا تمرکز اور اپنا فوکس قیامت پہ نہیں کرتا، قبر پہ نہیں کرتا، برزخ پہ نہیں کرتا کہ یہ دنیا گزرنے والی ہے، تم نے وہاں کے لیے کیا جمع کیا ہے؟ تو کہتا میرا ایک دوست تھا جو سائیکٹرسٹ تھا، میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کبھی بھی طلاق لے رہی ہے، بچے بات نہیں کرتے۔ کہ ایسا کیوں ہے؟ کبھی بھی ایسی ہے، بچے ایسے ہیں، بیٹی ایسی ہے، بیٹا ایسا ہے۔ 1.5 گھنٹہ یہ کہنے لگا کہ وہ کیسی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا اتنے تم نے یہ تو بتا دیا، وہ کیسے، تھوڑا یہ بتا تو کیسا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو انسان خود کو پہچانتا ہے وہ خدا کو پہچانتا ہے۔ تو خود کو آئینے میں دیکھ تو صحیح۔ وہ بے وقوف انسان ہے اگر آئینے میں دیکھے اور آئینہ کہے کہ تمہارے منہ پہ کالک ہے اور آئینے کو باکس مار کے توڑ دے۔ وہ انسان بے وقوف ہے جیسے کوئی بتاتا ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، وہ اس سے لڑ پڑتا ہے، میرا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ کہ آپ بڑے کنجوس ہیں، برا لگ جاتا ہے کہ لوگ مجھے کنجوس کہہ رہے ہیں۔ بھائی اگر کوئی تمہیں تمہاری برائی بتا رہا ہے وہ آئینہ ہے، اس کے ہاتھ چومو، اس کا شکریہ ادا کرو کہ آپ نے تنبیہ کی اور مجھے بتایا کہ میرے وجود میں برائی کون سی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا تم مومنوں سے پوچھتے میرا کون سا اخلاق، میری کون سی رفتار آپ کو بری لگتی ہے۔ اس نے کہا اتنے آپ نے بتا دیا کہ بیوی کیسی تھی، بچے کیسی تھی، یہ نہیں بتایا آپ کیسے ہو۔ کہ لکھو کاغذ پہ کہ تم کیسے ہو، تمہارا اخلاق کیسا ہے، تمہاری رفتار کیسی ہے، تم سے کتنے لوگ خوش ہوتے ہیں، تمہارے اخلاق سے کتنے لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ کیا تمہارا وجود لوگوں کو سکون دے رہا ہے؟ کہ تمہارا وجود لوگوں کو ظلمت دے رہا ہے یا نور دے رہا ہے؟ تمہارے وجود سے کوئی فائدہ لے رہا ہے؟ جو بندہ کھانا کھا کر لذت لے رہا ہے یہ شہوت ہے، جو بندہ کھانا کھا کر لذت لے رہا ہے یہ شہوت ہے، جو بندہ کھانا کھلا کر مزہ لے رہا ہے یہ فطرت ہے۔ علی کو کھانے میں مزہ نہیں آتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلانے میں مزہ آتا تھا۔
اور یہی جذبہ مجلس کا جذبہ ہے نا. مجلس میں آپ نظر و نیاز کر کے خوش ہوتے, یعنی حسین مجلس کے ذریعے تیری فطرت کو فطرت الہی میں بدلنا چاہتے ہیں. یہی چیز تجھے 40 میں نظر آتی ہے, جذبہ ایثار. کہ دھوپ میں چھوٹی بچی کھڑی ہے کہ ایک گلاس پانی کا پی لو, ننھے بچے کھڑے ہیں ذرا آ جاؤ میں تمہارے بوٹس کو پالش کر دوں, لوگ کھڑے ہیں کہ اپنے میلے کپڑے دو ہم تجھے دھو کر دیں, ارے ہمارے گھر میں 2 قدم رکھ کے جاؤ حسین کے ظاہر و کھانا. یہ کیسا جذبہ ہے؟ حسین نے کربلا اور 40 کے ذریعے سے تمہاری فطرت کو فطرت الہی بنانا شروع کر دیا کہ انسان کی فطرت اور زمانے کا معاشرے تھا صرف جمع کرنا اپنے بچوں کے لیے, اپنے وجود کے لیے. لیکن جب کربلا جاتے حسین بتاتے ہیں جو خود کھائے یہ تو حیوانیت ہے, جو دوسروں کو کھلائے یہ انسانیت ہے. جو کسی کا گھر آباد, اپنے گھر تو ہر کوئی بناتا ہے, کسی کا گھر بنائے, یہ جذبہ حسین تھا. حسین مدینے میں بیٹھتے تو اپنا گھر بچا ہوا تھا, اپنا گھر لٹا کر تمہارا گھر بچانا یہ حسین کا کمال ہے. اپنا گلا کٹا کر اور تمہارے جوانوں کی زندگیوں کو بچانا یہ حسین کا کمال ہے. تو کہا لکھو کاغذ پہ. اس نے لکھا, اس نے کہا دیکھو تمہیں جو بیماری ہے اس کا نام ہے بے وقوفی. ہاں تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب گالی کیوں دے رہے ہو, میں پروفیسر آدمی ہوں, مجھے کہہ رہے ہو میں بے وقوف. اتنا پڑھے لکھے جاہل بھی تو آپ نے دیکھے ہوں گے نا. افسوس سے ہمارے یہاں جو مجلس کا معیار ہے, کئی لوگ مجلس کی دعوت دیتے, مولانا مجلس پڑھیے. بھائی ٹائم نہیں. مولانا کوئی بات نہیں, آدھے گھنٹہ پڑھیے اور چلے جائیے, جسٹ فار اے فارملٹی. آئیے آدھا گھنٹہ پڑھیے اور چلے جائیے. کسی نے مجھے کراچی میں کہا مولانا مجلس پڑھنا کون سی بڑی بات ہے, ہمیں تو بس ایسا بندہ چاہیے جو 1 گھنٹہ بولے. ہمیں 1 گھنٹہ بولنے والے چاہیے. بندہ مجلس میں آتا ہے, گھنٹہ آ کر عادت کو نبھا کے چلا جاتا ہے. نہ آنے والے کا کوئی آبجیکٹ ہے, نہ پڑھنے والے کا کوئی آبجیکٹ ہے, کہ بس آدھا گھنٹہ رسم نبھانے اور چلے جانی ہے. وہ بھی آتا ہے آدھا گھنٹہ مجلس میں. کوئی معیار نہیں ہے کہ میں جس کو بلا رہا ہوں اس کا کون سا معیار ہے. آج معیار ہے شہرت, جسٹ شہرت معیار ہے. نہ علم معیار ہے, نہ عدالت معیار ہے, نہ تقوی معیار ہے, نہ تہذیب معیار ہے. جب معاشرے کے یہاں عبادتیں رسم بن جائیں, جب کوئی فکر نہ ہو کہ میں 1 گھنٹہ والعصر ان الانسان لفی خسر, 1 گھنٹہ میں اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں. پڑھنے والا یہ سوچے کہ اگر 500 لوگ میری مجلس میں بیٹھے, 500 آورز میں لوگوں کے لے رہا ہوں, کہ خدا نہیں پوچھے گا تم نے 500 گھنٹوں میں لوگوں کو کیا دیا, تم نے 1 گھنٹہ کہاں پہ گزارا. کیونکہ جب میری زندگی میں کوئی ڈائریکشن نہ ہو, جب کوئی گول نہ ہو, جس انسان کی زندگی میں وقت کی اہمیت تباہ ہو جائے. یہاں تک اسلام کہے جب تمہیں کوئی بھی کام نہ ہو تو ہاتھ میں تسبیح لے لو, تاکہ یہ ذہن ڈائیورٹ نہ ہو جائے. شیطان اگر ذہن کو تم نے خالی رکھا, شیطان 24 گھنٹہ تمہارے ذہن میں گھومتا رہے گا. اگر تم نے ذہن کو کوئی ایکٹیویٹی نہیں دی, شیطان اس کو ایکٹیویٹی دے گا. اگر تم نے اپنی فکر کو, خیال کو کنٹرول نہ کیا اور اسے کوئی جہت نہیں دی, کیوں کہا جب نماز پڑھو تو جہت کعبہ ہے. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا, جہاں بھی چہرہ کرو اللہ کی طرف چہرہ کرو. یہ چہرہ خدا کی طرف کیا, یعنی اپنی فکر کو ڈائیورٹ کرو اللہ کی طرف, اپنے ذہن کو متوجہ کرو خدا کی طرف. یہ عبادت ہے کہ تمہارے ذہن کا قبلہ اور کعبہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے. اگر تم نے ذہن کو خالی رکھا, شیطان ذہن کو لوٹ کے چلا جائے گا. آپ نے گھر بنایا اور 10 سال گھر کو خالی رکھ کے چھوڑ دیا, کہ اس گھر میں چور نہیں جائیں گے, کہ اس گھر میں ڈاکہ نہیں لگے گا. جو گھر خالی رہتا ہے اس میں ڈاکہ جل جاتا ہے, جو ذہن خالی رہتے ہیں اس میں شیطان چلا جاتا ہے. تو وہاں فرماتے ہیں ذہن کو کبھی خالی نہ رکھو, کم سے کم بھی کام کرو. وہ تسبیح الہی ہے, سبحان اللہ پڑھو, اللہ اکبر پڑھو, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھو, تاکہ یہ ذہن ایک ڈائریکشن میں رہے کہ بندہ تو کس کا عبادت گزار ہے اور کس کی راہ میں اپنی زندگی کو بسر کرنے آیا ہے. تو کہ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں, اس بیماری کا علاج تو بڑا مشکل ہے, لیکن تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے اور بیدار کرنے کے لیے تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں. کہ کون سا مشورہ؟ کہ ایک تختہ لو, ایک بہت بڑا تختہ. وہ تختہ لا کے اپنے آفس میں, اپنے گھر میں, اپنے کمرے میں, جہاں تمہارا دل کہے, جہاں پہ تمہاری زیادہ ایکٹیویٹی ہے وہاں پہ لگا لو. لگانے کے بعد پورے دن میں اگر تم کسی کو گالی دو, بدتمیزی کرو, کسی کی غیبت کرو, کسی کو مارو, کسی بھی انسان کو تکلیف دو, وہ رات کو آ کر نوٹ کرو کہ آج میں نے غصے میں آ کر کس کس کو تکلیف دی. مثلا اگر تم نے 10 لوگوں کو تکلیف دی, اس تختے پہ 10 کیلیں لگا لو.
کہ 30 دن کے بعد میرے پاس واپس آنا، تختہ بھی لے کر آنا. یعنی پریکٹیکلی دیکھو کہ تم نے زندگی میں کیا کچھ کیا، کیا کچھ نہیں کیا. حاسبو قبل ان تحاسبو، یہ اہل بیت کا راستہ ہے. اپنا حساب کر اس سے پہلے کہ خدا حساب کرے. اپنی کیلکولیشن کر. آج پوچھوں نا آپ کے بینک میں پیسے کتنے پتہ ہے، جیب میں کتنے پیسے ہیں پتہ ہے، سیلری کتنی آتی ہے پتہ ہے، اور یہ پوچھوں کہ نیکیاں کتنی ہیں برائیاں کچھ پتہ نہیں. میرا کوئی حساب و کتاب نہیں. کتنی نمازیں قضا ہیں، کتنے روزے قضا ہیں، کتنے سال سے میرا خمس قضا ہے، حج اگر واجب ہوا کیا کہ نہیں کیا، یہ سارے تو آپ کے ذمے پر ہیں. حساب و کتاب کر کہ کون سی چیز تمہارے ذمے پر ہے، کون سی تمہیں پر نہیں. اگر حساب نہیں کرو گے تو اللہ کا حساب بڑا کڑوا ہے. اگر حساب نہیں کرو گے تو منکر و نکیر کا حساب بڑا کڑوا ہے. تو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اپنا حساب کر. کہا یہ تختہ لے لے اور جس کے ساتھ بے احترامی اور بدتمیزی کرتا ہے ایک کیل لگا لے. 1 مہینے کے بعد تختہ لے کر آنا. ڈاکٹر نے ایک تختہ دیا تھا، بندہ جب مہینے کے بعد واپس آیا 3 تختے لے کر آیا، تینوں کیلوں سے بھرے ہوئے. کہ میں تو سوچ رہا تھا تو چھوٹا بے وقوف ہے، لیکن تو بہت بڑا بے وقوف ہے. 3 تختے کا کیا کروں؟ آپ نے کہا تھا کیلیں لگاتے جاؤ، میں کیلیں لگاتا گیا. کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بچا لو، میں بڑی کوشش کر رہا ہوں لیکن عادت نکل نہیں رہی. بڑی کوشش کر رہا ہوں لیکن عادتوں کی زنجیروں میں نے اپنے وجود کو جکڑا ہوا. کروں تو کیا کروں؟ ڈاکٹر نے کہا ایک راستہ ہے، وہ کام کرو، اگر اس کے بعد علاج ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا کوئی علاج نہیں ہے. کہ کون سا کام؟ کہا یہ 3 تختے لے کر جا، دیواروں پہ لگا. پہلی کیل جب تم نے لگائی تھی بتا کہ تم نے کس کو تکلیف دی تھی، اس بندے سے جا کر معافی مانگ اور اس کیل کو تختے سے نکال. دوسرے سے معافی مانگ، کیل کو تختے سے نکال. تیسرے سے معافی مانگ، کیل کو تختے سے نکال. کسی کا حق کھایا، کسی کا حق مارا، کیلوں کو نکالتا جا، معافی مانگتا جا. کہتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد واپس آیا، تختوں پر ایک کیل بھی نہیں تھی. کہ شاباش، لگتا ہے کہ تم ٹھیک ہو گئے. کہ اب بیٹھ جا، میں تجھے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. کہ کون سی چیز ہے؟ کہ ذرا تختوں کو غور سے دیکھ. اس نے تختے کو غور سے دیکھا. کہ کیل لگائی بھی تو نے، کیل نکالی بھی تو نے. کسی کی بدتمیزی، بے احترامی، دل آزاری، بیوی ہو، بچہ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، دوست ہو، تم نے دل آزاری کی. معافی بھی تم نے مانگی، اس نے معاف بھی کر دیا، تم نے کیل بھی نکال لی. کہ کیل تو نکل گئی پر نشان اب تک باقی ہے. یہ ہے کہ ایمان کے 9 حصے اللہ کی خلق کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنا ہے. اگر تم کسی کے ساتھ برائی کرتے ہو، کیل تو نکل جائے گی، وہ تجھے معاف بھی کر دے گا، لیکن اے انسان اس کے دل پہ جو چونٹ آئی ہے. تبھی امام سجاد فرماتے ہیں نیزوں نے مجھے اتنے زخم نہیں دیے. بی بی زینب فرماتی ہے تازیانوں نے مجھے اتنے زخم نہیں دیے، لیکن جب یہ زخم زباں لگاتے تھے، جب یہ مجھے تکلیف دیتے تھے اپنی باتوں سے کہ یہ باغی کی بہن ہے، جب یہ میرے بابا کو گالیاں دیتے تھے، جب ہم آل رسول کو اپنی زبانوں سے ایسے ایسے لفظ کہتے تھے، جب آپ امام سجاد کے وہ مقامات پڑھیں گے کہ مجھے بازار شام سے کیسے گزارا گیا، تو وہاں فرماتے یہ جو زخم ملے نا، ان زخموں نے ہمیں 40 سال رلایا.